بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک امت مسلمہ کے اعتبار سے ہمیں اسٹرانگ بنائے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور ایک عزت دار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں رہا۔ ان کو جو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ مسلمان ایک طبقے میں یا پھر ایک ایریے میں مسلمانوں پر اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور کوئی اس پر بآواز بلند نہیں کہہ پا رہا کہ جو ہے وہ ہم اس کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تم پر لوگ ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے کہ کھانے کے کسی برتن پر بلایا جاتا ہے، کہ جیسے کھانے کے کسی برتن پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، تو اسی طرح مسلمانوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے کہ تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اور تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے کہ سمندر کا جھاگ، جیسے کہ سیلاب کا جھاگ، کہ ہوتا تو بہت ہے تعداد میں لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھونک مارنے سے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی آج جو حیثیت ہے وہ یہ اسی طرح کی حیثیت بن چکی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ وہن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے وہ مالو دنیا کی ہر حرص و ہوس آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں جو ہے وہ موت کا خوف آ جائے گا۔ تو جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو پھر تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کہ سیلاب کا جھاگ۔ تو میں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بات کروں گی کہ ہم مسلمان جو ہے وہ بحیثیت قوم کے یا بحیثیت ایک مسلمان کے اپنی انڈیویجول لائف میں ہوں یا پھر اپنی سوشل لائف میں ہوں، دونوں طرح کی لائف میں ہم جو ہے وہ بہت سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ ہم اپنی جو ہے امپورٹنٹ باتوں پر بالکل بھی جو ہے فوکس نہیں کرتے، اور اپنی اس زندگی کو، جس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہر ایک شخص کو جو ہے قیامت کے دن وہ ندامت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے سورہ تغابن جو ہے وہ تغابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تغابن کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اوپر ندامت کرے گا، حتیٰ کہ جو بہت نیکوکار لوگ تھے وہ بھی اپنے اوپر ندامت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اس سے بھی زیادہ عمل کر لیتے۔ تو قیامت کا نام تو بھائی تغابن اسی لیے رکھا گیا ہے۔ تو جب اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ اس بات کا جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں اور اس بات کو جان رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کم عمل کیا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا عالم ہونا چاہیے، اور ہمیں کتنی زیادہ اس کی جو ہے تیاری کرنی چاہیے اپنی آخرت کی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ جب بھی کسی بات کے انجام کو چھوڑ دیا جائے نا، تو پھر اس کی فکر اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے ذہن سے یہ کہہ دیا جائے، آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی امتحان نہیں ہو رہا، تو کیا آپ میں سے کوئی تیاری کرے گا پیپر کی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح عقیدہ آخرت جو بعث بعد الموت ہے، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو سدھار دیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس مقام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعل کل ہمومنا جملۃ ہمومنا ہما واحدا ہم الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو ہے وہ مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دے، اور تمام فکروں کو ایک فکر بنا دے جو کہ آخرت کی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی ایک ہی فکر بنا لیتا ہے آخرت کی فکر، تو پھر ہم اس کے مسائل کو سمیٹ دیتے۔ اس میں جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے اس دن کہ اگر کچرا بھی ہو نا، تو ایک جگہ وہ پڑا ہوا ہو، پھیلا ہوا ہو، تو وہ بہت برا معلوم ہوتا ہے، اور اگر اسی کچرے کو سمیٹ دیا جائے یا ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے تو وہی کچرا اتنا برا معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس شخص کی مثال جو کہ اپنی فکروں کو آخرت کی فکر میں بنا لیتا ہے، اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا لیتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے۔ مشکلات اگرچہ اس کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو سمیٹ دیتے ہیں، اس سے نکلنا، اس کو سنبھالنا، اس کو مینج کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن کہ جو اپنی دنیا کو اصل بناتا ہے، تو اس کی سامنے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کو رکھ دیتے ہیں، خواہ کہ وہ بھاگتا رہتا ہے دنیا کے پیچھے، اور دنیا جو ہے اسے تھکاتی رہتی ہے، اور جو دین کی طرف آ جاتا ہے، صحیح دین کی طرف، آخرت کی فکر کی طرف، صرف مولوی بن جانا، ٹوپی اور داڑھی رکھ لینا،
لینا کافی نہیں ہے، آپ کے دل میں تقویٰ ہو، آپ تمام اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہو، جو قرآن کریم نے جو صفات مومنین کی بیان کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں سے جو بیان کیا ہے، اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری تمام جو فکریں ہیں وہ ایک سمٹ جاتی ہیں اور ان کو حل کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی فکروں کو ایک فکر بنا لے، وہ آخرت کی فکر ہے۔ جب بھی صبح اٹھیں اس طرح کی دعا کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے تو پھر آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ تمام جو ڈیلی روٹین ہے، تمام جو دن ہے وہ سدھر جائے گا، وہ ایک ٹریک پر آ جائے گا اور آپ انشاءاللہ ڈائیورٹ نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو ٹپ یہ دینا چاہوں گی، آپ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے، میں نے خود اس بات کو آزمایا ہے کہ جب میں نے دعا کی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اتنا سکون ملا ہے، اتنا سکون ملا ہے، میں کیا آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ کوئی جو ہے وہ سنی سنائی باتیں نہیں ہے، یہ ایکسپیرینس بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بات کی سرچ میں ہوتے ہیں کہ ہمیں فلاں بات پتہ چل جائے، اس کے لیے ہم نیٹ پر اسکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ نیٹ پر اسکرول کرنے کی صورت میں بہت سارے فضول کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو کھولنے جاتے ہیں، اس میں لوپ میں بہت ساری ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور پہ کلک کر لیتے ہیں، اس طرح 2-3 گھنٹے تو ہمارے ایسے ہی نکل جاتے ہیں وداؤٹ اینی پرپس کے۔ تو اور اس کے باوجود بھی ہمیں وہ چیز نہیں مل پاتی جس کے لیے ہم نے موبائل کھولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اس کے لیے کیا کریں، فرسٹ آف آل آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ مجھے یہ مسئلہ میرے سامنے درپیش ہو گیا ہے، اب آپ اس کو جو ہے حل کروا دیجئے، اس کی صحیح معلومات مجھے دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی معلومات اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ کو موبائل ہی کے ذریعے سے دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دیں گے، لیکن آپ اس میں اچھا استعمال کریں گے اگر دعا کر کے موبائل کو چھوئیں گے، موبائل کو ٹچ کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ گرل ہیں تو آپ کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو کہ آپ جو ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ کتنے ہی اکابرین، کتنے ہی علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے کانوں کی حفاظت بہت فرمائی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائی ہے، آنکھوں کو نیچے رکھا کرتے تھے، کانوں میں روئی ٹھونس کر رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے کان میں کوئی ایسی بات نہ چلی جائے جو ہمیں نہیں سننی چاہیے۔ تو جب ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا تو ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اتنے گناہوں سے جو ہے گھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعضاء کی، یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑی جو ہے وہ خطائیں ہیں، اور دل پر یہ جو ہے نا وہ سیاہی کو بھر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ اس کا لگ جاتا ہے، پھر جب وہ پے در پہ گناہ کرتے جاتا ہے کنٹینیوسلی تو اس کے دل کے سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص سے بچنے کے لیے، ایسے شخص بننے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہم اجعل جملۃ ہمومنا ہما واحدا ہم الآخرہ۔ جب آپ کی ایک فکر بن جائے گی انشاءاللہ ہم سب کی، تو ہم پھر ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ کرنا، اپنی زندگی کو بیٹر کرنا، بھلے وہ سوشل لائف کے اعتبار سے ہو، پرسنل لائف کے اعتبار سے ہو، گھریلو لائف کے اعتبار سے ہو، یا امت مسلمہ کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا جو ہے امیج کریٹ کریں، اپنا اچھے انسان بن کر آئیں لوگوں کے سامنے، لیکن وہ نہیں بن پا رہے ہوتے، بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے تجربے سے یہ بات تمام بتا رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو آپ کو سمجھا دیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔